السلام علیکم، میں ہوں حبیب اکرم اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نقطہ نظر۔ مجیب الرحمان شامی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور آج شامی صاحب کے ساتھ جن موضوعات پر گفتگو ہونی ہے پہلے ایک نظر ان پر۔ پاکستان مسلم لیگ نون کی پارلیمنٹری پارٹی کا اجلاس، طالبان کے خلاف آپریشن کی تجویز دینے والوں کو داد و تحسین، مذاکرات پر زور دینے والوں کو گمبھیر خاموشی کا سامنا۔ پاک امریکہ وزرائے خارجہ کی ملاقات۔ کرکٹ بورڈ کے سربراہ کو حکومت اب بھی ہٹا سکتی ہے، آسما جہانگیر کا سپریم کورٹ میں موقف۔ اگر حکومت کے پاس اختیار ہے تو اپیل کیوں نہیں کی؟ عدالت کا سوال۔ پاکستان آرڈیننس دستور کے خلاف ہے، عدالت کل عدم قرار دے، سپریم کورٹ میں درخواست دائر۔ جی، آج کی سب سے پہلی خبر کہ پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہوا پی ایم ایل این کی، اور شامی صاحب اس میں ایک بات ہو رہی ہے کہ جو فضا ہے وہ جا رہی ہے ہلکی ہلکی آپریشن کی طرف طالبان کے خلاف۔ ہاں، جو وزیر اعظم کی تقریر جاری کی گئی ہے اس میں تو اس بات کا ذکر نہیں ہے۔ انہوں نے جو معاشی صورتحال ہے اس کا جائزہ لیا ہے جی، اور پھر ٹیررزم کے خلاف اقدامات کی ضرورت پر زور دیا ہے، اور وزیر اعظم نے کہا ہے کہ تمام تر یعنی ہنگاموں کے باوجود اور وارداتوں کے باوجود اور امن و امان کو درپیش خطروں کے باوجود معیشت جو ہے وہ ترقی کر رہی ہے، اور اس پر انہوں نے اطمینان کا اظہار کیا۔ اس کے ساتھ ہی یہ کہا کہ کراچی میں جو جرائم ہیں انہیں 40% کمی ہو گئی ہے جی، اور ساتھ ہی یہ بھی کہا ہے کہ آئندہ نسلیں ہماری جو ہے ان کے تحفظ کے لیے اور ان کے مستقبل کو محفوظ بنانے کے لیے ہمیں اقدامات کرنے ہوں گے اور دہشت گردی جو ہے اس کو ختم کرنا ہوگا۔ تو یہ ساری باتیں ایسی ہیں جن سے کوئی اختلاف نہیں کیا جا سکتا۔ جی، معیشت جو ہے اس میں بھی ایک بہتری کے آثار پیدا ہوئے ہیں۔ کراچی میں جو کارروائی ہو رہی ہے ظاہر ہے کہ وہ ابھی تک وہ نتائج نہیں نکلے جو لوگ توقع کر رہے تھے، لیکن ظاہر ہے کہ ایک دن کے اندر یا ایک ماہ کے اندر یا 2 ماہ کے اندر آپ وہ نتائج حاصل نہیں کر سکتے جو برسوں کی غفلت سے پیدا ہوئے ہیں۔ وہ مسائل اس طرح حل نہیں ہو سکتے، اس کے لیے مسلسل جدوجہد کرنی ہوگی اور ایک صحیح راستے پر ایک سفر جاری ہے۔ شام صاحب، ان سائڈ سٹوری کے لیے ضمیر حیدر ہیں ہمارے ساتھ، ہمارے جو نمائندہ ہے اسلام آباد سے، ان سے بات کر لیتے ہیں۔ پوچھ لیتے جی، السلام علیکم صاحب کا جی، کہ ارشادات بھی تو ہوں گے نا؟ ہاں، وہ بھی کسی وقت بھی وہ بھی ارشادات آ سکتے ہیں۔ جی، السلام علیکم ضمیر۔ جی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ہاں جی، کیا ہوا ضمیر صاحب، آپ کی کیا اطلاع ہے مسلم لیگ کی پارلیمانی پارٹی کی میٹنگ میں؟ دیکھیں، ایک تو جو سب سے اہم ایشو تھا وہ وزیر اعظم نے آج بہت ہی واضح طور پر کہا کہ اس وقت پاکستان میں غیر معمولی حالات ہیں اور ان کے لیے غیر معمولی جو ہے فیصلے کرنے پڑیں گے۔ تو آج انہوں نے بہت واضح طور پہ کہہ دیا کہ جو صورتحال ہے، خاص طور پہ دہشت گردی اور امن و امان کی صورتحال، اس کی وجہ سے جو ہے وہ ترقی کا پہیہ جو ہے وہ بالکل رکا ہوا ہے، اور بڑے مشکل حالات میں تھوڑی سی معیشت جو ہے بہتر ہوئی ہے۔ کراچی کی صورتحال میں کچھ 40% بہتری آئی ہے، اور ان ساری صورتحال میں انہوں نے کہا کہ جو فوجی جوان جانے دیتے رہے ہیں ان کی جو جانیں ہیں وہ رائے گاہ نہیں جانے دیں گے۔ اور اس میں حبیب ایک بہت مزیدار بات جو ہے، اس میں ایک ورڈ تھا، 2 ورڈ کے کم وٹ میں، کہ چاہے جو بھی ہو ہم ان کی جو انہوں نے خون دیا ہے اس کو رائے گاہ نہیں جانے دیں گے۔ تو یہ ایک بڑی اہم آج دیا ہے میسج، اور اس میں جو اور زیادہ انٹرسٹنگ بات ہے وہ یہ ہے کہ جب ایک طرح سے ووٹنگ کرائی گئی تو جب انہوں نے کہا کہ دہشت گردوں یا انتہا پسندوں کے خلاف جو ہتھیار نہیں ڈالتے ان کے ساتھ مذاکرات نہیں کریں گے اور ان کے خلاف آپریشن کریں گے، تو اس پر باقاعدہ بہت سارے زیادہ تعداد میں جو مسلم لیگ نون کی پارلیمنٹیرینز کی تھی انہوں نے ڈیسک بجائے اور اپریشیٹ کیا اس بات کو۔
اور جو جب ان سے کہا گیا کہ مذاکرات کی صرف ایک آپشن رکھا جائے تو اس میں بہت کم لوگوں نے جو ہے اس آرگومنٹ کو سپورٹ کیا. تو یہ پریس کے لیے اوپن تھی میٹنگ جو ہے؟ نہیں, یہ پریس کے لیے بالکل اوپن نہیں تھی. آپ وہاں موجود تھے جس وقت لوگ اتنی بھاری تعداد میں ہاتھ کھڑے کیے؟ نہیں جی, یہ جو ہمارے ذرائع نے بعد میں میسج بھیجا ہے جی باقاعدہ, اس میں اسی وقت انہوں نے ہمیں اطلاع دی تھی اور ہم نے یہ خبر بھی دی تھی. یہ ایک جو ہے باقاعدہ طور پہ غیر معمولی ہی صورتحال کہا جا سکتا ہے کہ جس میں جو حکومت کی اس وقت ایک پالیسی پچھلے دنوں سے سامنے آ رہی تھی, خاص طور پہ اگر آپ کو یاد ہو جس دن پنڈی آرے بازار میں دھماکہ ہوا اور اس کے بعد پھر جو ملاقاتیں ہوئی فوج کے ساتھ. وہ ٹھیک ہے, چودھری نثار علی صاحب نے بھی گفتگو کی وہاں. جی, چودھری نثار علی خان نے جو ہے اوور آل ملکی امن و امان صورتحال کے اوپر بریفنگ دی اور انہوں نے کہا کہ کراچی میں جو حالات ہیں وہ 40% اس میں بہتری آئی ہے. مذاکرات کے حوالے سے کیا کہا طالبان سے انہوں نے؟ جی, انہوں نے کہا کہ پیشکش بھیجی گئی ہے لیکن اس کا جواب جو ہے مثبت نہیں آیا. انہوں نے یہ بھی کہا کہ حکیم اللہ محسود جو ہے اس سے مذاکرات ہو رہے تھے. بالکل, اور جس دن اور وہ اپنا گھر اور گاڑی استعمال نہیں کرتے تھے اعتماد کی وجہ سے. جی بالکل, یہ انہوں نے بتایا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ باقاعدہ ان کو ایک لیٹر بھی بھیجا گیا تھا. باقاعدہ جو گورنمنٹ کی طرف سے جو پوائنٹس ریز کیے جا رہے تھے مذاکرات کے حوالے سے, ان کو اس کا ایک خط بھی بھیجا گیا تھا جس میں حکومت کی ساری انٹینشن بتائی گئی. حکومت نے اپنے نمائندوں کے نام بھی بھیجے تھے ان کو. جی بالکل, نام بھی انہوں نے 2 نام اپنے ہاتھ سے کاٹ دیے تھے, اس کا مطلب باقیوں کو تسلیم کر دیا. ہاں جی بالکل جی, تو انہوں نے اس بات پہ تفصیلی طور پر آج پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں بتایا ہے. انہوں نے کہا کہ حکومت بہت سنجیدہ تھی مذاکرات میں جانے کے لیے, لیکن جو آپ کو معلوم ہے جو حالات پیدا ہوئے ڈرون اٹیک کے بعد یا حکیم اللہ محسود کی ہلاکت کے بعد صورتحال بدل گئی ہے انہوں نے کہا. تو اب ان کا کیا کہنا تھا کہ آگے کیا کرنا چاہیے؟ مذاکرات کا راستہ موجود ہے یا بند محسوس کرتے ہیں اس کو؟ نہیں جی, یہ تو وزیر اعظم نے بھی آج ان کو کہا ہے کہ آپشنز ہیں, ہم انہی کے ساتھ صرف مذاکرات کریں گے جو ہتھیار ڈالیں گے. تو وہ جو 3rd آپشن کی بات ہو رہی تھی کہ مذاکرات اور ٹارگیٹڈ آپریشن, تو اس پہ جو ہے باقاعدہ سپورٹ ملی ہے وزیر اعظم کو کہ یہ بالکل صحیح آپشن ہے کہ جو مذاکرات کے لیے آنا چاہتے ہیں ان کے ساتھ مذاکرات کریں اور جو حکومت کی رٹ کو تسلیم نہیں کرتے ہیں ان کے خلاف آپریشن کیا جائے, ٹارگیٹڈ آپریشن, سرجیکل اسٹرائکس کی جائیں. جی ضمیر, ایک بات یہ بھی ہوئی ہے کہ عمران خان اور منور حسن صاحب جو ہیں جب اجلاس ہوتا ہے گورنمنٹ کے ساتھ تو پھر اطمینان کا اظہار کرتے ہیں, باہر آ کے کچھ اور کہتے ہیں. یہ یقیناً یہ ساری باتیں ہوئی ہیں جو خاص طور پہ جو ابھی خوشاب کے الیکشن ہوئے تھے اس حوالے سے بھی جو پی ٹی آئی کا رد عمل ذرائع نے بتائی ہے نا. جی, یہ ذرائع جی براہ راست ابھی بات نہیں ہوئی. چلے جی, بہت شکریہ, بہت شکریہ ضمیر آپ کا, آپ نے ابھی خاصی ڈیٹیل بتائی. اور شام صاحب, اب جو مجموعی طور پہ فضا ہے, فضا تو دیکھیے, فضا تو یہ ہے کہ جو طالبان کا رویہ ہے اور جو 2-4 یہ جو پچھلے 2 ہفتے سے 3 ہفتے سے جو وارداتیں ہوئی ہیں اس کے بعد ایک غم و غصے کی فضا پائی جا رہی ہے مجموعی طور پر. اور جو مذاکرات کی بات کرنے والے ان کے ہاتھ کمزور ہوئے ہیں. لیکن بہرحال یہ ہر چیز آپ بلا سوچے سمجھے تو نہیں کر سکتے. یعنی یہ کوئی سرحدوں پر تو نہیں فوجیں کھڑی نا کہ جن کے خلاف اعلان جنگ کر دیں گے. یہ تو ایک بڑی احتیاط اور حکمت کے ساتھ قدم بڑھانے کی ضرورت ہوگی. جی شام صاحب, ایک بریک کا وقت آ گیا, بریک کے بعد ہم گفتگو یہیں سے آگے بڑھائیں گے. آپ دیکھتے رہیے نقطہ نظر. نقطہ نظر میں ایک بار پھر خوش آمدید. شام صاحب, اب ایک تو فضا جا رہی ہے وہ طالبان کے حق میں, جس کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ ابھی آپ ہمیں رک کے تھوڑا دھیان سے فیصلہ کرنا پڑے گا. حق میں کیا مطلب آپریشن کے حق میں, آپریشن کے حق میں یا کارروائی کے حق میں. اچھا, یعنی دیکھیے, جب آپ بندوق اٹھائیں گے جی تو اس کے جواب میں پھر وار ہوگا اور کارروائی ہوگی. نہیں اٹھائیں گے تو نہیں کارروائی ہوگی. جی, اگر طالبان ہیں ان کی طرف سے تو اب ایسے اشارے آ رہے ہیں نا, کو مذاکرات پر زور دے رہے ہیں. یہ بات بھی اب مان لی گئی طالبان کی طرف سے کہ واقعی حکیم اللہ محسود کے پاس لوگ گئے تھے. ابھی تو ہمارے بہت سے دانشور اور اینالسٹ یہ کہتے رہے نا کہ سب بلف ہے, اور چودھری نثار علی صاحب جو ہیں وہ ایسے کر. یہ باتیں نزاکت کی ہوتی ہیں. ہر چیز اب موچی دروازے میں بیان نہیں کر سکتے. بالکل, اور یہ ہمیں اعتماد کرنا پڑتا ہے. اب یہ بات کھل گئی کہ چودھری نثار علی صاحب بلف نہیں کر رہے تھے. ٹھیک, اور کوئی نامہ پیام جاری تھا.
اور حکیم اللہ محسود کے پاس ایک لسٹ بھی گئی تھی کہ جو لوگ شریک ہوں گے مذاکرات میں، 2 نام انہوں نے اپنے ہاتھ سے کاٹ لیے تھے، اور پھر وہ اپنی گاڑی اور اپنا گھر استعمال نہیں کر رہے تھے، اور گھر اور گاڑی انہوں نے استعمال اس وقت کی جب ان کا خیال تھا کہ اعتماد ہوا کہ مذاکرات شروع ہونے والے ہیں، اب کوئی ایسی کارروائی نہیں ہوگی، وہاں یہ کارروائی ہوگی۔ یہ جو معاملات تھے اس میں کوئی اب اس کی تصدیق ہو گئی یہ ساری چیزوں، ٹھیک، نثار علی صاحب نے بھی کر دی ہے اور طالبان بھی کر رہے ہیں۔ شمس صاحب، اب ایک تاثر یہ بھی ہے کہ یہ جتنے بھی مذاکرات ہونا یا نہ ہونے کا فیصلہ میڈیا لیڈ ہے، میڈیا میں ایک فیکشن ہے جو طالبان اور ایک فیکشن ہے اینٹی طالبان، تو یہ دونوں کوشش کرتے ہیں اپنا پوائنٹ آف ویو۔ طالبان کا جو ورلڈ ویو ہے نا، اور جو ان کا یہ کہنا ہے کہ بزور طاقت وہ اپنا فلسفہ نافذ کریں گے، یہ کرنا چاہیے، اس سے تو کوئی اتفاق نہیں۔ ٹھیک ہے، مسئلہ یہ ہے کہ یہ جب ایک مسئلہ موجود ہے اس سے آپ نے کیسے ڈیل کرنا ہے۔ کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہومیوپیتھک طریقے سے علاج کیا جانا چاہیے، ٹھیک ہے، کچھ کہتے ہیں کہ نہیں یہ سرجری ہونی چاہیے۔ تو یہ اختلاف علاج میں ہے، مرض کے بارے میں تو کوئی خاص اختلاف نہیں ہے۔ یعنی المعروف میڈیا طالبان کا خیال ہے کہ ہومیوپیتھک علاج؟ نہیں، میڈیا طالبان دیکھیں نا، آپ جو میڈیا کے طالبان ہیں نا وہ بڑے دلچسپ لوگ ہیں۔ ٹھیک، دیکھیے آپ طالبان ہیں کون ہے طالبان؟ کیا کہتے ہیں؟ کیوں طالبان کہتے ہیں ان کو آپ؟ یا کیوں ان سے آپ اختلاف کرتے ہیں؟ طالبان کا جو ورلڈ ویو اس سے ہم اگری نہیں کرتے، اور پاکستان کے اندر زور پہ بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کانسٹیٹیوشن کو نہیں مانتے۔ بالکل، تو جو میڈیا کے اندر بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو کانسٹیٹیوشن کے بارے میں بدزنی پھیلاتے رہتے ہیں۔ کوئی قرارداد مقاصد کو نہیں مانتا، کوئی 62-63 کو نہیں مانتا، کوئی کہتا ہے یہ سیکولر ملک ہونا چاہیے۔ ٹھیک، تو یہ سارے میڈیا طالبان ہے نا۔ اچھا، آپ انہیں بھی طالبان؟ ہاں، یہ طالبان ہے دراصل۔ دیکھیے نا، ایک طالبان وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ یہاں کٹ ملائیت ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، ایک طالبان وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ سیکولر ملک ہو، دستور کے خلاف تبدیلی آنی چاہیے، دستور کے خلاف۔ دستور کہتا ہے پرامن طریقے سے تبدیلی آئے گی، لوگوں کی رائے واضح ہوگی، اس سے حکومت بنے گی ووٹ کے ذریعے۔ ایک کہتا ہے ووٹ کے بغیر تبدیلی لائیں گے بندوق سے، اور دوسرا کہتا ہے کہ یہ جو اسلامی دفعات ہیں ان کو نکال دینا چاہیے، اور وہ یہ ملک جو ہے سیکولر ہونا چاہیے۔ جو وہ بھی تو طالبان ہے نا۔ تو جو خطرہ درپیش ہے نا پاکستان کو، وہ ان طالبان سے بھی، سیکولر طالبان سے بھی ہے، اور جو بندوق سے کہے تبدیلی ان سے بھی ہے۔ یہ آپ نے اچھی اصطلاح دی، سیکولر طالبان۔ یہ سیکولر طالبان کے رد عمل میں یہ طالبان پیدا ہوتے ہیں، اور دوسرے جو بندوق بردار ہیں، اور بندوق برداروں کے رد عمل میں یہ سیکولر پیدا ہوتے ہیں۔ یہ ایک دوسرے کے سے جڑے ہوئے جڑواں بھائی ہیں ایک دوسرے کے۔ ہمیں دونوں کے درمیان چلنا ہے، جو قائد اعظم کا اور اقبال کا راستہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے، اور خود حدیث کے الفاظ بھی ہیں کہ سب سے اچھا جو ہے کام جو ہے وہ اعتدال ہے، وسط میں رہنا ہے۔ لیکن شاہد صاحب ہمیں وسط میں رہنا ہے۔ دیکھیے اسلام جو ہے اس کی اقدار، ان کی بھی ہمیں حفاظت کرنی ہے، اور ملک کے اندر ایک بہتر معاشرہ قائم کرنا ہے اخلاقی طور پر اور اسلام کے اصولوں کے مطابق، لیکن جمہوری طریقے سے۔ اور یہ جو کانسٹیٹیوشن کے خلاف بات کر رہے ہیں نا، کوئی کہتا ہے نام ملک کا یہ نہیں ہونا چاہیے، کوئی کہتا ہے قرارداد مقاصد اس کے اندر نہیں ہونی چاہیے۔ بھائی کیسے نہیں ہونی چاہیے؟ جو پاکستان کے منتخب نمائندے فیصلہ کر چکے مسلسل، آپ ان کو نگیٹ کرتے ہیں، تو پھر آپ میں اور صوفی محمد میں کیا فرق ہے، اور آپ میں اور طالبان میں کیا فرق ہے؟ تو یہ دونوں طالبان ہیں، ایک سیکولر طالبان ہے، ایک بندوق بردار طالبان ہے۔ شاہد صاحب، آج جو طالبان کے اوپر گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعظم سنا بڑے جذباتی ہو گئے، اور ایک موقع پہ انہوں نے اپنی اینک جو ہے وہ پٹخ دی یا پھینک دی یا ہاتھ سے نکل گئی ہوگی۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ جب کوئی شخص بیان کرے جو ہو رہا ہے، دیکھیے جس طرح سے سویلینز کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، جس طرح ہمارے بچے، اب دیکھیے ہنگو میں 6 بچے شہید ہو گئے، 6 بچے معصوم عورتیں، یہ کون ہے کرنے والے؟ اور کئی جگہ تو کوئی دوسرا بھی کر سکتا ہے، لیکن کئی جگہ تو وہاں جناب شاہد اللہ شاہد صاحب اور ان کے دوسرے ہم نوا وہ اپنے سر پہ سہرا سے جاتے ہیں، تو پھر غصہ نہیں آئے گا تو کیا آئے گا؟ تو اس لیے یہ جو ہمارے نوجوان ہیں جو بندوق سے انقلاب برپا کرنا چاہتے ہیں پاکستان میں، ان کو سمجھنا چاہیے کہ انقلاب جو ہے اس طرح برپا نہیں ہوگا، اور انقلاب برپا کرنے کا راستہ دعوت کا راستہ ہے، وہ عزیمت کا راستہ ہے،
وہ آپ ایک دوسرے کو اپنا نقطہ نظر سمجھانے کا راستہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ جو دعوت کے ذریعے انقلاب لے کے آئے تھے, اور یہ ایک معاملہ ہے, اس طریقے سے فساد پیدا ہوگا, انقلاب نہیں آئے گا. شام صاحب, ہمارے وزیر اعظم کو شاید غصہ اس بات پہ بھی نہ آیا ہو کہ آج یہ بھی کیس چل رہا ہے, یہ بھی تحریک چل رہی ہے کہ وہ پارلیمنٹ میں نہیں آتے. وہ تو بعد میں شروع ہو رہی ہے. عجیب بات ہے, پہلے تو خبر یہ آئی جی کہ وزیر اعظم آج آئیں گے ہاؤس میں اور پالیسی بیان دیں گے. ٹھیک ہے, جو کچھ گفتگو انہوں نے کی ہے پارلیمانی پارٹی میں, اور جس کی پریس ریلیز بھی جاری کی گئی ہے, اگر وہی گفتگو آ کے دوہرا دیتے یا تھوڑی سی مزید جوش و خروش کے ساتھ یا وضاحت کے ساتھ, تو اطمینان ہو جاتا قوم کا بھی اور پارلیمنٹ کا بھی. یہ جو پارلیمنٹ کو نظر انداز کرنا ہے نا, اور سپیکر صاحب کہتے ہیں ان کی رخصت کی درخواست آئی ہے, تو رخصت لینا جو ہے وزیر اعظم کو معلوم ہونا چاہیے یہ مقام رخصت نہیں ہے, یہ مقام عزیمت ہے. شام صاحب, ایک بریک کا وقت آ گیا, بریک کے بعد ہم دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. آپ دیکھتے رہیے. نظر میں ایک بار پھر خوش آمدید. شام صاحب, اگلی خبر کی طرف چلتا ہوا ہے. امریکہ, پاک امریکہ وزرائے خارجہ جو ہے وہ آج مل رہے ہیں امریکہ میں. اب ہمارے لیے شام صاحب ویسے اس تناظر میں کوئی خیر کی خبر, کوئی اچھی خبر کون سی ہو سکتی ہے؟ دیکھیے, یہ جو پاکستان اور امریکہ کے جو وزرائے خارجہ ہیں جی, ان کے درمیان جو ملاقات ہو رہی ہے, ویسے خواجہ آصف صاحب جو وزیر دفاع ہیں جی, وہ بھی سرتاج عزیز صاحب کے ساتھ ہیں. اگرچہ ان کو مشیر داخلہ کہا جاتا ہے اور ہمارے بہت سے لوگ کہتے رہتے ہیں وزیر خارجہ کوئی نہیں, لیکن وہ وزارت خارجہ کا چارج ان کے پاس ہے اور وہ کانسٹیٹیوشنل ایڈوائزر ہیں, اس لیے آپ وزیر خارجہ ہی ان کو سمجھنا چاہیے. ٹھیک. تو ان کے درمیان یہ جو مذاکرات ہو رہے ہیں یہ کوئی کم و بیش 4 سال کے بعد ہو رہے ہیں. ٹھیک. 2010 میں آخری بار ہمارے وزراء ملے تھے وزارتی سطح کے, اسٹریٹجک جو ہیں مذاکرات ہوئے تھے. اب اس کے بعد یہ 2011 میں ہونے تھے اور پھر التوا ہو گیا. امریکہ اور پاکستان کے درمیان جو تعلقات خراب ہوئے, پہلے رحمت ڈیوس کا واقعہ ہو گیا, اس کو سمیٹا گیا, تو پھر جناب اسامہ بن لادن کا ہو گیا, اور اس کے بعد پھر جناب سلالہ کا ہو گیا. تو یہ ایک تعلقات میں سرد مہری آ گئی اور یہ مذاکرات جو تھے یہ ختم ہو گئے, ایک قسم کے معطل ہو گئے. ایسے معطل ہوئے کہ لگتا تک شروع ہی نہیں ہو پائیں گے کبھی. ٹھیک. بہرحال جب نواز شریف صاحب گئے ہیں امریکہ کے دورے پر, تو صدر اوباما سے جو ملاقات ہوئی اس میں یہ بات زیر بحث آئی تھی, اور یہ تھا کہ مارچ 2014 تک یہ مذاکرات جو ہیں ان کا آغاز ہو جائے. اب دیکھیں, اس کے اندر 5 ایریاز ہیں, 5 موضوعات ہیں جن پر یہ ہونے ہیں. اچھا. ایک تو ہے اس میں, ایک تو ہے انرجی کا معاملہ, ٹھیک. دوسرا ہے ڈیفنس کا معاملہ, تیسرا ہے اسٹریٹجک اسٹیبلٹی جسے کہتے ہیں, یعنی تصویراتی استحکام, ترجمہ کر لیجئے جی, یا آپ اسے کہہ لیجئے اس علاقے کا استحکام جو ہے, اور اکنامک اور فائنانس, ٹھیک ہے, یہ اس کے معاملات یعنی معاشی پہلو جو ہے. اور دوسرا ہے یہ لا انفورسمنٹ یعنی قانون کا نفاذ اور کاؤنٹر ٹیررزم, دہشت گردی کا انسداد. گویا یہ 5 ایریاز ہیں. اب اس میں افغانستان بھی آ جاتا ہے اور انڈیا بھی آ جاتا ہے, پاکستان بھی اور امریکہ بھی. ٹھیک ہے. تو شام صاحب, اس کے لیے جو ٹینجیبل ہمارے لیے حصول ہو سکتا ہے چیزوں کا, وہ تو بجلی ہے اور فائنانس ہے. ہاں, وہ امریکہ یہ کہتا ہے کہ ہم جو بہت پرانی یعنی کچھ جو منصوبے ہیں ان کو ہمارے چل رہے, تربیلا ہے, منگلا ہے اور دوسرے ڈیم بن رہے ہیں جو پانی کے, ان میں امریکہ سپورٹ دے رہا ہے ان کو ماڈرنائز کرنے میں, اور کچھ جو دوسرے تھرمل منصوبے ہیں ان کو بھی بہتر بنانے میں امداد دے رہا ہے. اور ان کا کہنا یہ ہے کہ 1000 میگا واٹ بجلی ان کے تعاون سے آ گئی ہے سسٹم میں, اور 1000 مزید آئے گی. تو انرجی کا تعاون بھی جاری ہے اور معاشی سطح پر بھی تعاون جاری ہے. ایک تو کولیشن سپورٹ فنڈ کے پیسے مل رہے ہیں, دوسرا یہ جو آپ دیکھیں بین الاقوامی ادارے جو ہیں IMF اور دوسرے ادارے, ان سے جو سپورٹ ہو رہی ہے پاکستان کو, یہ بھی آپ سمجھیے کہ اس کے پیچھے بھی وہی ہاتھ ہے امریکہ کا. ٹھیک. اور جو دہشت گردی کا انسداد ہے اس کے لیے ہمیں ٹریننگ بھی چاہیے, اسکل بھی چاہیے, اکوپمنٹ بھی چاہیے. اور یہ اکوپمنٹ جو ہے بہت سا ایسا ہے جو ہمیں امریکہ ہی سے مل سکتا ہے, کہیں اور سے نہیں مل سکتا. تو یہ بھی اس کے جو لیے کچھ تدابیر کرنی ہے اس پر بھی غور ہونا ہے.
تو وہ ہم سے یہ نہیں پوچھیں گے کہ ایک پارٹی جو ہے وہ کے پی کے میں نیٹو سپلائی بند کر کے بیٹھی ہوئی، تو میرا خیال اب بس خود ہی ایک اپنی جگہ ختم ہو گیا، لگتا کوئی خاص نوٹس لیا نہیں جا رہا ہے اس بات۔ ٹھیک، تو بہرحال جو بھی پوچھیں ان کی مرضی ہے، لیکن اس وقت یہ جو 5 معاملات ہیں اور جو ان میں ان کے دائرے میں یہ ہو رہی ہے میٹنگ، اور ان کی ترجمان نے یہ بات کہی کہ افغانستان سے آگے بڑھ کر بھی، یعنی پاکستان اور امریکہ کے تعلقات افغانستان تک محدود نہیں ہے، ٹھیک، اس سے آگے بڑھا ہوا معاملہ بھی ہے، اور انڈیا اور پاکستان کے درمیان تعلقات ہیں وہ بھی امریکہ کے لیے بڑی دلچسپی کا باعث ہے، کیونکہ یہ پورا خطہ جو ہے نا، دیکھیے پاکستان اور امریکہ کے جو تعلقات ہیں، پاکستان جو انڈیا کے تعلقات ہیں، ان کے ساتھ آپ بندھے ہوئے ایک لحاظ سے۔ انڈیا اور پاکستان جب تک اپنے تعلقات کو بہتر نہیں کریں گے، وہ ایک توازن اور استحکام پیدا نہیں ہوگا اس خطے میں۔ تو یہ ساری چیزیں زیر بحث ہیں، اور توقع کی جانی چاہیے کہ اب وہ دیکھیں گے کہ آئندہ 6 ماہ سے 1 سال کے اندر کیسے پیش رفت ہو سکتی ہے، اور کس طرح سے تعاون ہو سکتا ہے، معاشی معاملات بھی ٹریڈ کیسے بڑھے گی، اور کیسے سپورٹ کیا جا سکتا ہے پاکستان کی اکانومی کو۔ دیکھیے پاکستان ایک ایٹمی طاقت ہے، آبادی بے تحاشا ہے، اور اس میں پھر اگر اکانومی درست نہیں ہوگی اور لوگوں کو روزگار نہیں ملے گا تو دہشت گردی کا مقابلہ صرف گولی سے نہیں ہوتا، اس کے لیے ایک بڑا پیکج ہے۔ یہ تو لوگوں کو کچھ ان کے معاملات کو بھی درست کرنا پڑتا ہے، امن و امان کو بھی درست کرنا پڑتا ہے، پھر اکانومی کو بھی درست کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں جو ہمیں توقع ہے کہ ان میں زیر بحث آئیں گی، اور یہ تو اچھی بات ہے کیونکہ پاکستان، دیکھیے پاکستان جب سے قائم ہوا ہے نا، ہمارے قائد اعظم محمد علی جناح نے اور لیاقت علی خان نے، جو ہمارے بانیان پاکستان ہیں، انہوں نے جو پاکستان کی خارجہ پالیسی جو تھی اس کو جو کنسیپ کیا تھا وہ یہی تھا کہ امریکہ کے ساتھ ہم اپنے تعلقات کو بہتر رکھیں گے، الائنمنٹ امریکہ کے ساتھ، ہاں امریکہ کے ساتھ کریں گے سوویت یونین کے مقابلے میں۔ ٹھیک، اور ہم نے اس میں پاکستان جو ہے اس نے بہت کچھ حاصل کیا ہے، اس کی اکانومی نے، اس کے دفاع نے، اور کچھ معاملات خراب بھی ہوئے ہیں، اور خرابی جو ہے اس میں بھی ہمارا اپنا بھی کچھ نہ کچھ قصور بہت ہے۔ شام صاحب ہم تو ان سے ایک ہی بات مانتے ہیں کہ انڈیا کے مقابلے میں آپ ہمیں سپورٹ کرتے ہیں، ہمیں کچھ فوجی آلات دے دیں، کچھ چیزیں دے دیں۔ انڈیا کے مقابلے میں امریکہ ہمیشہ یہ کہتا رہا کہ ہم انڈیا کے مقابلے میں آپ کی پیٹھ نہیں تھپک سکتے انڈیا سے لڑائی کے لیے، لیکن بھارت پاکستان کو ہتھیار ملے، پاکستان کا دفاع جو ہے مضبوط ہوا، اور پاکستان ایک پوری قد کے ساتھ کھڑا ہوا ہے نا دنیا کے نقشے پر۔ اب امریکہ اور پاکستان کے تعلقات میں تلخیاں بھی آئی ہیں، اور تلخیوں میں دونوں کا قصور ہو سکتا ہے، ہمارا بھی ان کا بھی، لیکن ہم بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے جو توقعات قائم کر لی جاتی ہیں نا وہ ضرورت سے زیادہ ہوتی ہیں۔ مثلا یہ کہ ہمارے سارا کام امریکہ کر لے گا، یا وہ ان کے پاکستان ہمارا کام کر لے گا۔ اب تو چیخ، دیکھیے ہمارے حسین حقانی صاحب ہیں اور اس طرح کے دوسرے وہ تو چیخ رہے ہیں، امریکیوں کہہ رہے ہیں بھئی پاکستانیوں نے تمہیں تو بالکل وہ کیا کیا، بے وقوف بنایا ہے، انہوں نے اپنا کام زیادہ سیدھا کیا ہے اور تمہاری خدمت کم کی ہے۔ تو اب یہ تو معاملہ وہاں بھی رونا پیٹنا ہے، یہاں بھی رونا پیٹنا ہے۔ یہاں کہتے ہیں امریکہ نے ہم سے کام زیادہ لے لیا، حالانکہ ہم نے امریکہ سے اللہ کے فضل و کرم سے خاصا کام لیا، ہمیں کوئی اعتماد بھی ہونا چاہیے اپنے اوپر۔ شامی صاحب اگلی خبر کی طرف چلتے ہیں، اور اگلی خبر ہے پی سی بی کے چیئرمین کے حوالے سے۔ آسما جہانگیر صاحبہ حکومت کی وکیل بن کے سپریم کورٹ جا پہنچی۔ بھائی آسما جہانگیر صاحبہ بھی وکیل ہیں، انہیں وکالت کرنی ہے، کوئی ایسے پیسے اب بین الاقوامی بین الصوبائی رابطہ کی وہ وکیل بن گئی ہیں وزارت کی، تو ظاہر ہے اس پر ان کا بھی حق ہے۔ وزارت پہ، پیسوں پہ یا وکالت فیس پر؟ ٹھیک ہے، فیس پہ۔ اور انہوں نے اب یہ ذکا اشرف صاحب کی جو بحالی ہے اس کو چیلنج کر دیا، اور یہ بھی کہا سپریم کورٹ میں جا کے کہ ویسے تو قانونی طور پر ہمیں حق حاصل ہے تبدیلی کا، لیکن پھر بھی گویا از راہ کرم ہم یہاں آ گئے۔ تو بھائی جسٹس ثاقب نثار صاحب نے پوچھا کہ حضور اگر آپ کو حق حاصل ہے تو یہاں کیوں آئے ہیں؟ تو بات یہ ہے کہ یہ جو ہماری کرکٹ ہے نا،
اس کی بھی ہم نے سیاست بنا ڈالی ہے. شاہ صاحب ایک بریک لے لیتے ہیں. بریک کے بعد ہم گفتگو یہیں سے آگے بڑھائیں گے اور کوشش کریں گے اگر ممکن ہوا تو آپ کے سوالات بھی پروگرام کا حصہ بنائیں. آپ دیکھتے رہیے نقطہ نظر. نقطہ نظر میں ایک بار پھر خوش آمدید. شاہ صاحب کرنل انعام رحیم صاحب معروف ہمارے وکیل صاحب جو ہے وہ بھی عدالت پہنچ گئے. افواج پاکستان کے معاملات سے متعلق درخواستیں دینے کے عادی ہیں. جی میرا خیال کو ان کی ذرا خدمت بھی ہو چکی ہے. بالکل ایک دو بار ایک بار ہوئی تھی. بالکل انہوں نے پھر یہ تحفظ پاکستان آرڈیننس ہے اس کو چیلنج کر دیا سپریم کورٹ. بالکل اول تو اب یہ ہائی کورٹ میں چیلنج ہونا چاہیے. ٹھیک ہر چیز براہ راست سپریم کورٹ پہنچانے کا جو رویہ ہے اس کو بھی درست کرنے کی ضرورت ہے. بالکل. اور دوسری بات یہ ہے کہ ٹھیک ہے اب دیکھیے سپریم کورٹ کیا کہتی. بھائی اگر دہشت گرد جو ہیں ان کے لیے ملک کو کھلا رکھنا ہے اور ہم سب نے ہاتھ باندھ کر ان کے سامنے کھڑے ہو جانا ہے تو بس ٹھیک ہے جو مرضی کر لیا. ٹھیک ہے شاہ صاحب مگر جی اگلی جو جرگے والی خبر یہ دیکھیے یہ جو پرویز خٹک صاحب ہیں ان کی صدارت میں ایک ان کی جو کولیشن ہے اس کے ارکان قومی اسمبلی اور سینٹ یعنی جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی اور جو کچھ تھوڑے بہت آزاد ہوں گے ان کا اجلاس ہوا ہے. انہوں نے بڑے مطالبات کیے ہیں اور کہا جرگہ ہے. جرگہ تو باقی پارٹیوں کے لوگ تو شریک نہیں ہوئے اس میں لیکن ان کے مطالبات ہیں گیس کے چارجز بڑھائے جائیں سر چارج جو ہے اس میں ہمیں بڑھایا جائے جو ہماری رائلٹی ہے بجلی کی اس میں اضافہ کیا جائے اور اس کے لیے ادائیگی کے مطالبات کیے ہیں. پھر یہ انہوں نے کہا کہ ہمارے غربت زیادہ ہے اس کا ہمیں کوئی حصہ بڑھایا جائے NFC ایوارڈ میں. پھر یہ بھی کہا ہے کہ ہمیں جو دہشت گردی کی وجہ سے ہماری صورتحال خراب ہے اس کے ہمیں فنڈز میں اضافہ کیا جائے. تو کئی ایک مطالبات ہیں جو اب پڑھ کے نہیں سنا سکتے وقت کی کمی کی وجہ سے. اب یہ سارے مطالبات ہیں یہ زیر بحث آنے چاہیے. میرا خیال اس میں جو کونسل آف کامن انٹرسٹ ہے کئی تو اس کی چیزیں تو اس پر زیر بحث آنی چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ کہاں کیا چیز مانی جا سکتی ہے کیا نہیں مانی جا سکتی. اس سے تو یہ تاثر نہیں مل رہا کہ جیسے وفاق نے پیج ٹائٹ کرنا شروع کر دیں. نہیں وفاق نے پیج کو خیر ٹائٹ ابھی کیا کیا ہے وفاق کا پیج وہ ٹائٹ کر رہے ہیں وہ تو آپ کو پتا ہے. شاہ فرمان صاحب جو ہیں وہ کیمرے لے کے پہنچ گئے پیسکو کے جو چیف ہیں بالکل ان کے گھر پہ اور انہوں نے کہا کہ یہ 2 کنیکشن جو ہیں جعلی ہیں یا غیر قانونی ہیں اور انہوں نے جواب یہ دیا کہ ہم نے ان کے حلقے میں جو کچھ پکڑے تھے اب اس کا جواب انہوں نے یہ دیا ہے. تو بھائی بات یہ ہے کہ پہلے تو جو پیسکو کے چیف ہیں نا یہ جو صوبے ہیں اور مرکز ان کو اس طرح سے نہیں کرنا چاہیے کہ ایک دوسرے کے مقابل خم ٹھوک کے کھڑے ہو جائیں. اگر پیسکو کے چیف پر صوبائی حکومت کا اعتماد نہیں ہے تو ان کی مشاورت سے ایک نیا آدمی مقرر کر دیا جائے. مجھے تو کسی نے کہا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی ریکمنڈیشن پر وہ صاحب مقرر ہوئے تو اب اگر یہ بھی تو خدا خوفی کرنی چاہیے نا. لیکن بہرحال جو مطالبات ہیں ان کا جائزہ لیا جا سکتا ہے اور یہ بات اس میں تو کوئی شبہ نہیں کہ خیبر پی کے جو ہے اس کی تو خاص حالات ہیں. دہشت گردی نے ناطقہ بند کر رکھا ہے کوئی چیز وہاں ڈیولپ ہو نہیں پا رہی تو ان کو جہاں جہاں جو فیسلٹیز دی جا سکتی ہے وہ ضرور دینی چاہیے لیکن بیٹھ کر ایک آرگومنٹ کیا جانا چاہیے. وہ اپنا مقدمہ پیش کریں اور مرکز جو ہے وہ ان کی بات سنیں. ابھی تو ان کو یہ شکایت ہے کہ وزیر اعلیٰ کو کہ وزیر اعظم ان سے ملنے ہی کو تیار نہیں. اب پتہ نہیں ہم کس طرح کی جمہوریت چلا رہے ہیں. وزیر اعظم جب بھی تقریر کرتے ہیں بڑی اچھی الفاظ استعمال کرتے ہیں میٹھے میٹھے لفظوں میں بولتے ہیں لیکن اگر ایک چائے کی پیالی ان کو بھی پلا دیں تو پھر اس میں کیا مذائقہ ہے. بالکل ویسے اسمبلی میں بھی نہیں جاتے ان سے بھی نہیں ملتے. وزیر اعظم کو کچھ غور کرنا چاہیے صورتحال. شام صاحب یہ بہت سے لوگوں نے کچھ ایک تو ہاک صاحب ہیں اور انہوں نے جماعت اسلامی کا چونکہ ساتھ نشان لگا رکھا ہے تو لہٰذا گویا اسے جماعت اسلامی کی طرف سے درخواست سمجھائی. کہہ رہے ہیں کہ جی محترم مجیب الرحمان شامی صاحب سوالوں کے جواب کا ٹائم بہت کم ہے اس کا ٹائم بڑھائیں. آپ کیا کریں واقعات اتنے ان کی جلغار ہوتی ہے جی کہ وقت جو ہے کم رہ جاتا ہے. اچھا شام صاحب دوسرا ایک یہ ہے جی ویسے ٹھیک ہے ان کی بات بھی درست ہے ہمیں اصولی اتفاق ہے. جی ارمغان صاحب ہیں جی ارمغان صاحب کہہ رہے ہیں شامی صاحب پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ایک دفعہ پھر دھاندلی ہو گئی اور خوشاب میں جیتی ہوئی سیٹ ہار چکے. چلیے یہ تو پھر دیکھیے اب اس طرح تو ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں اب کوئی جب اس کے ثبوت لائیں گے تو بات کی جائے گی. ابھی تو ہمارے سامنے کوئی ڈیٹیلز نہیں ہے لیکن ابھی تو آپ دیکھیے بلدیاتی انتخابات جو ہیں خیبر پی کے میں تحریک انصاف کا مقابلہ کرنے کے لیے پیپلز پارٹی ANP اور جمیعت علماء اسلام ان کا مشترکہ اجلاس ہوا ہے. بالکل تو یک زباں ہیں فقیہین شہر میرے خلاف. تو آپ اس سے دیکھیے کہ جب کوئی پارٹی بڑی طاقت بن جاتی ہے
या लीडरशिप जो है वो कोई बड़ी, उसकी इमेज बड़ा होता है, शख्सियत बड़ी हो जाती है लीडर की, तो फिर ये इत्तेहाद उसके खिलाफ बनते हैं। तो इसका मतलब ये है कि इमरान खान साहब के बारे में इन तीनों जमातों ने ये इत्तेफाक कर लिया है कि वो अकेले जो है उनको शिकस्त नहीं दे सकते। जी, कैप्टन उमैर साहब है हमारे साथ फोन लाइन पे। जी अस्सलाम वालेकुम कैप्टन साहब। वालेकुम सलाम। हाँ जी कैप्टन साहब फरमाइए जनाब। माशाअल्लाह सर, सबसे पहले तो मैं आपकी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, एक कुरान मजीद की आयत है, तबारक अल्लाज़ी बियदिहिल मुल्कु वल्लाहु अला कुल्लि शैइन कदीर। बड़ी बाबरकत है वो हस्ती जिसके हाथ में है बादशाही, राज उसका है, पूरी कायनात में उसका राज चल रहा है, लेकिन दुनिया में बगावत है। अब आप फरमाए ना, करना क्या है, आप कहना क्या है आपने? हम लोगों ने तय कर लिया है कि हम अल्लाह की नहीं मानेंगे, अमेरिका की मानेंगे। भाई बताएं तो सही ना, अमेरिका और अल्लाह जो है बात औकात को जरूरी नहीं होता। जी, हम ये पाकिस्तान हमने हासिल किया था, अल्लाह ताला से एक वादा किया था हमने। हाँ बिल्कुल सब बातें दुरुस्त है, आप हुक्म करें आगे चले। आप सबसे मैं एक मलिक रियाज साहब की एक अप्रिशिएट करना चाहता हूँ कि मलिक साहब ने जब भी जहाँ भी दरिया टाउन में उन्होंने सबसे आला तरीन मस्जिद बनाई है, स्टेट ऑफ द आर्ट डिजाइन मस्जिद बनाई है। अल्लाह ताला उनको जज़ाए खैर दे। अब फरमाएं आगे चले। हाँ जी, और मैं आपको तवज्जो दिलाना चाहता हूँ कि लाहौर में कॉलोनी है यहाँ पे, जिसपे इस वक्त सब एलीट क्लास लोग रहते हैं। कौन से एलीट क्लास है भाई? सर आप कौन से हैं? फौजी अफसर हैं, सिविल अफसर हैं? सर वहाँ पे कौन है, कौन लोग रहते हैं वहाँ? टॉप क्लास जनरल्स रहते हैं सर। जनरल्स रहते हैं, रिटायर्ड या मौजूदा? हाँ जी, मेरा वहाँ जी कॉलोनी में जाना हुआ है। भाई रिटायर्ड रहते हैं या साबक रहते हैं या रिटायर्ड भी है, मिक्स है। अच्छा, कितने हैं वहाँ? तकरीबन 250 बंगला है वहाँ। अच्छा, फिर वहाँ क्या हो रहा है? 10-10 करोड़ रुपए का बंगला तो बन गया सर। अच्छा, लेकिन आज तक कभी किसी को सजदा शुक्र करने का किसी को ख्याल नहीं आया कि यहाँ पे 4 मरले की एक मस्जिद बना ली जाए। मस्जिद नहीं है वहाँ पे कोई मस्जिद नहीं। तो अगर मस्जिद बना लेंगे तो फिर नमाज नहीं पढ़ेंगे वहाँ, क्या करें आप? यानी आप अंदाजा लगाएं कि यानी हमें जिस अल्लाह ताला ने इनको ये इतना आलीशान ओहदा अता किया है, उसके लिए अभी तक यानी उसको उसके सजदा करने के लिए वहाँ ये कॉलोनी है कहाँ, बताएं तो सही ना। ये कॉलोनी सर लाहौर कैंट पे सरवर कॉलोनी कहलाती है। सरवर रोड पर है। ठीक ठीक। अच्छा, तो इसमें कोई मस्जिद नहीं है? इसमें बिल्कुल मस्जिद नहीं है। और यहाँ पे यानी आप ये देखें कि अल्लाह ताला के अहकामात की धज्जियां उखाड़ी जा रही हैं। यानी हमने पाकिस्तान हासिल किया था अल्लाह ताला से। आप जनाब वो तो पता नहीं, आप जनाब ये जवाब दे, हमारी अफवाज पाकिस्तान के इतने जर्नल वहाँ रहते हैं, मस्जिद की जरूरत महसूस नहीं करते, क्या वजह? अब ये तो भाई उमैर साहब ने गुफ्तगू की है, अब कोई बताए हमें। बिल्कुल, वो हो सकता है घरों में नमाज पढ़ते हैं, अफरादी नमाज पढ़ते नहीं है नमाज तो देखिए, मैं तो सऊदी अरब में देखा मैंने, जहाँ छोटी बस्ती है, गली हर गली में मस्जिद। ठीक, मस्जिद तो मुसलमान जो है उसके तो सकाफत का लाजमी हिस्सा है। मस्जिद बनती है फिर घर बनते हैं, ये क्या बात है? इतने बड़े बड़े अफसर और जनरल रह रहे हैं तो नमाज पढ़ने की जरूरत महसूस नहीं करते। फाखिर साहब है लाहौर से हमारे साथ फोन लाइन पे। जी अस्सलाम वालेकुम फाखिर। वालेकुम सलाम सर, क्या हाल है जनाब? ठीक, आपकी दुआ जी, फरमाइए जनाब। शामू साहब से मेरी बात सर आप कर रहे हैं? अच्छा सही साहब, ये मुझे ना वासर के साथ में ना एक बड़े अरसे के बाद यहाँ मैंने सुना है, यहाँ जो मैं अक्सर कम सुनता हूँ। जी जी। अच्छा, ये मसला, ये मैंने बड़ा अफसोस होता है मुझे यहाँ पे जब मैं किसी डिबेट सुनता हूँ एंकर के साथ या किसी और चीज की, तो यकीन जाने कि मुझे एक किस चीज की डिबेट? मैं अक्सर जहाँ आप अक्सर बातें करते रहते हैं सब लोग, यहाँ भी जब भी डिबेट। भाई मेरे कुछ स्पेसिफिक बात करें, बातें तो बहुत होती है ना, अच्छी भी होती है बुरी भी होती है। अब इस तरह देखिए, अमूमी गुफ्तगू हम नहीं कर सकते। जिस प्रोग्राम पर आपको इतराज हो उसके लोगों को टेलीफोन करें। एक अमूमी सी बात थी, आपने फाखिर साहब अगर आप स्पेसिफिक बात करते हो तो पता चलता। और इस्लाम साहब हमारे आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, तो हम लेते हैं। पता होना चाहिए भाइयों को कि भाई ये जो 30 सेकंड में बड़ी बड़ी इश्तहारी कंपनियां अपना मैसेज देती हैं लोगों को, बिल्कुल ये हमारा वक्त जो है इस तरह की बातों में जाया कर देते हैं। तो आप डायरेक्ट सवाल कर लिया करें बजाय इसके कि आप लंबी तकरीर करें। हमें दीजिए इजाजत, कल फिर आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह। अल्लाह ने के बाद।